السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں، چھپائے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا روتے ہوئے نہ آتا۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ انسان کی ذہانت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اونٹ کی اتنی لمبی گردن ہے، وہ جھکتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، مڑتا ہے، لیکن سر کو خون کی روانی نہیں رکتی۔ کون ہے ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ دیور، جیٹ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔
کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ انسان کی کامیابی و ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ جب اللہ آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا، اس لیے خود کو اتنا کامیاب بناؤ کہ بنا مطلب کے لوگ آپ کی عزت کریں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آ جائیں گے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپناپن نظر نہیں آتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟